بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت دی ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے بحث کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی تھی اور نہ ہی اقامت کہی ہے، تو کیا حدیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت دی ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ کتب احادیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود ہی اپنی زندگی میں اذان اور اقامت دی ہے، اذان بھی خود ہی دی ہے اور تکبیر بھی کہی ہے، جیسا کہ صحیح اور مرفوع عالی سند کے ساتھ یہ روایت کتب احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ طلوع صبح صادق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، پھر خود اقامت بھی کہی۔ اس کے بعد حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں اپنے دائیں جانب، داہنی طرف، اس سائیڈ میں، یہ سائیڈ میں جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے معوذتین پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر یہ صاف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان بھی دی ہے اور آپ نے خود اقامت بھی کہی ہے۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ باب من کانا، اس کے تحت جو شیخ عوامہ کی تحقیق کے ساتھ مؤسسۃ علوم القرآنیہ، یہ یہاں اس مکتب سے چھپی ہوئی ہے، اس کی تیسری جلد، صفحہ نمبر 254 اور حدیث نمبر 3708 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا نسخہ دوسری جگہ مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں کتاب فضائل قرآن فی المعوذتین، یہ بھی وہیں سے چھپی ہوئی ہے، مؤسسۃ الرسالہ، مؤسسۃ علوم القرآن الاسلامیہ سے چھپی ہوئی پاکستان کی، اس کی 15ویں جلد، صفحہ نمبر 537، حدیث نمبر 30837 نمبر کی روایت ہے۔ اب اس سے یہ بالکل صاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کہی ہے۔ اور اگر اردو کتاب کے اندر دیکھنا ہے اس کو، تو پھر فتاوی قاسمیہ کے اندر مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی، جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے محدث اور مفتی کہے جاتے ہیں، ان کا فتویٰ فتاوی قاسمیہ کے نام سے ہے۔ انہوں نے جو ہے فتاوی قاسمیہ کی 5ویں جلد، صفحہ نمبر 349 پر یہ عنوان قائم کیا ہے کتاب الاذان کے اندر کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے؟ سوال نمبر 1653 نمبر کا سوال ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 349 اور 350 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔